علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا پڑا ہے. ہم تو تیزی سے گزر جاتے ہیں جب ایسا کوئی ماحول ہو، ایسی کوئی چیز سامنے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم روک دیے، صحابہ بھی رک گئے. آپ نے پوچھا، اے صحابہ، یہ جو بچہ مرا پڑا ہے کوئی تم میں سے جو اسے 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرا پڑا ہے، مرتا ہے، ہم تو اس کو مفت میں بھی نہیں لینا چاہیں گے، 1 درہم کے بدلے میں کیسے خریدیں گے؟ حضور نے فرمایا، پھر سنو، خدا کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں دنیا اس مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے. دنیا کی اتنی وقت بھی نہیں ہے جتنی وقت اس مردہ بچے کی ہے جو مرا پڑا ہے، تفن اٹھ رہا ہے، بدبو پھیل رہی ہے. اتنی بھی دنیا کی وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابھی جو میں نے آپ کو بتائی یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. جو اس سے پہلے میں نے بیان کی وہ ترمذی کی روایت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم. اب دیکھیں نا، حضور قسم اٹھا کر بات فرما رہے ہیں. آپ تو ساری کائنات سے زیادہ سچے ہیں، آپ سے بڑھ کر تو سچا کوئی نہیں ہے. اقبال کے بارے میں نے پڑھا ہے، اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا رب کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اس زبان سے نکلا ہے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اور وہ محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد نے فرمایا ہے کہ رب ہے تو میں کہتا ہوں کہ رب ہے. وہ جو بھی بات فرمائے وہ سند ہے، اتھارٹی ہے، وہی کے بغیر وہ تو بولتے نہیں ہیں. وہ پھر بھی قسم اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ صرف ہمیں بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے کہ ہم دنیا کے معاملات میں، کاروبار میں، معاملات جو ہیں دنیاوی، ان میں الجھے ہوئے ہیں، اور اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ چند لمحے بھی ہمیں رب کو یاد کرنے کے لیے نصیب نہیں ہوتے. تو حضور نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. جیسے کہ تمہارا کوئی شخص دریا میں، سمندر میں اپنی انگلی کو داخل کر دے اور پھر وہ انگلی کو باہر نکال دے. یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ داخل کر دے، ہاتھ کا بھی ذکر نہیں ہے حدیث میں، انگلی کا ذکر ہے. فرمایا اب اس نے انگلی بھگوئی، باہر نکال لی. آپ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، تو اب وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا پانی لگا ہے اور سمندر کا کتنا پانی انگلی لے کر پلٹی ہے، واپس آئی ہے. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ انگلی بھگوئی، انگلی تر ہو گئی، پانی کے 2-4 قطرے انگلی کو لگے. فرمایا یہ ہے دنیا، جو تمہاری انگلی کو لگ گئی ہے، یہ جو تمہیں بہت نظر آ رہی ہے اور جس کی حصول کی خاطر لوگ اندھے ہو جائیں گے. بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا خون بہائے گا، لاشوں کے ڈھیر لگیں گے. فرمایا یہ جو انگلی سمندر میں ڈالی اور پھر وہ باہر نکال لی گئی اور جتنے 2-4 قطرے اس کی انگلی پر لگ گئے ہیں اور جتنی تری اس کی انگلی پر لگی ہے، فرمایا آخرت اور دنیا کا جو تقابل اور توازن ہے یہ سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو، وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت ہے، اور جو انگلی کو چند قطرے لگے ہیں یہ دنیا ہے.